کر دیا چل سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ کہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحان پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست و دامان آل رسول۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک کا امتحان پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت کے 12 امام گئے، یکی بعد دیگر پروگرامات میں ان کا ذکر خیر جاری و ساری گئے۔ 8 اماموں کا تذکرہ ذکر خیر برکتاً میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا۔ اہل بیت کے پہلے امام گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام گئے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 8ویں امام حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج 9ویں امام گئے جن کا نام ہے محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے 9ویں امام کا؟ محمد تقی الجواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل بیت کے 9ویں امام گئے، آج ان کا ذکر خیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا گے۔ ان کا نام ہے محمد، نام کیا ہے ان کا؟ محمد، اور ان کا لقب ہے تقی، اور دوسرا لقب ہے الجواد۔ دوسرا لقب کیا ہے؟ الجواد، اور ایک لقب ہے تقی۔ اور آپ کے والد محترم کا نام ہے حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 رجب المرجب کو مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوتی گئی۔ حضرت محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے فضل و کمال اور بڑی شان و شوکت والے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے فضل و کمال سے نوازا تھا۔ تو آپ کا نام میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان کا نام کیا تھا؟ محمد، لقب کیا تھا؟ تقی اور الجواد، اور ان کی کنیت ابو جعفر تھی۔ ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو جعفر، اور ان کے والد کا نام تھا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کب پیدا ہوئے؟ 10 رجب کو مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ دیکھیے قرآن مجید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی، اب یہ علم لدنی کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟
کبھی آپ نے سنا ہے علم طرح طرح کے ہوتے گئے ہے نا، مختلف طریقے سے علوم ہوتے گئے، نام بھی الگ الگ ہوتے گئے، علم جفر، علم منطق، علم نحو، علم صرف، علم کلام، علم بدیع، طرح طرح کے علوم ہوتے گئے۔ ان میں سے ایک علم ہوتا ہے علم لدنی، اور علم لدنی محنت اور مشقت کر کے اور پڑھ کے حاصل نہیں کیا جاتا۔ علم لدنی وہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی کے پڑھے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے جو علم آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں کہ علم لدنی کہتے ہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ بھائی تمہیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس علم لدنی تھا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس کیا تھا؟ علم لدنی تھا، اور جس کے پاس علم لدنی ہو تو اس کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا گے، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا گے، اس لیے لوگوں کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے گے، اور جن کو سمجھ میں نہیں آتے ان کو کبھی آ بھی نہیں سکتے گے، اور جو محبت کی نظر سے دیکھتے گے وہ ہمیشہ اعلیٰ حضرت کہتے گے، وہ ہمیشہ کیا کہتے گے؟ اعلیٰ حضرت۔ تو علم لدنی قرآن مجید میں کہ وَعَلَّمْ لَهُم مِّن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں یہ بیان فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو علم لدنی عطا فرمایا گیا، اور امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے گئے کہ علم لدنی وہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی کے پاس پڑھے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے جو عطا ہو اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم لدنی کہتے گئے۔ اب اہل بیت کے یہ جو 90 امام گئے، امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو بھی علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے ان کو کیا عطا فرمایا تھا؟ علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اب دیکھیے حضرت علی رضا کے شہادت کے بعد اہل بیت کی کفالت اور ساری ذمہ داریاں حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ گئی۔ اب ان کی عمر فقط ابھی 12 سال کی عمر گئے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر کتنے سال کی ہے؟ 10 سال کی گئے، 10 یا 12 سال کی آپ کی عمر گئے۔ تو آپ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کچھ کھیل لگے تھے یا بچوں کے ساتھ کھڑے تھے، تو جب آپ جن لڑکوں کے ساتھ جن لڑکوں کے ساتھ آپ کھڑے تھے یا کھیل رہے تھے تو اللہ اکبر قریب سے مامون رشید کی سواری گزری۔ جب لڑکوں نے دیکھا کہ مامون رشید بادشاہ کی سواری گزری گئے تو سارے لڑکے ادب لگا کر اور ادب سے کھڑے ہو گئے، ایک طرف کھڑے ہو گئے، لیکن جو محمد تقی تھے وہ اسی جگہ کھڑے رہ گئے۔ آپ ہٹے نہیں، آپ ڈرے نہیں۔ مامون رشید قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا کہ سارے بچے ایک طرف میرے ادب میں کھڑے ہو گئے اور یہ بچہ اسی جگہ کھڑا گئے اور اسی جگہ اللہ اس جگہ سے ہٹا بھی نہیں گئے۔ تو محمد رشید نے اس بچے سے کہا اے بچے سارے لوگ ایک طرف ہو گئے تو کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ اکبر دیکھے بچپنے کا عالم 9 اللہ اکبر 10 یا 12 سال کی عمر گئے، کتنا پیارا جواب دیتے گئے۔ آپ فرماتے گئے کہ راستہ تنگ تو نہیں ہے کہ مجھے جگہ دینے کی ضرورت پڑے۔ کیا کہا؟ بادشاہ سے کہا راستہ تنگ تو نہیں ہے نا کہ مجھے جگہ دینے کی ضرورت پڑے۔ کہا اتنا لمبا چوڑا راستہ ہے، اتنا چوڑا راستہ ہے، اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو یہاں تو ادھر سے بھی تو نکل سکتا ہے، یہاں سے بھی تو جا سکتا ہے۔ کہا کہ راستہ تنگ نہیں ہے تو مجھے جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر محمد تقی فرماتے گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے کہ میں ایک طرف ہٹ جاؤں۔ جن لوگوں نے گناہ کیا ہوگا، کوئی ڈر ہوگا تو اس سے لوگ ڈرتے ہو تو ایک طرف ہو جائے، تو میں نے نہ کوئی گناہ کیا ہے نہ تیرا ڈر ہے تو میں کیوں ہٹوں؟ ایک تو راستہ بھی تنگ نہیں ہے اور کسی کا مجھے ڈر بھی نہیں ہے اللہ کے سوا، کہا کہ بھئی مجھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، راستہ کشادہ ہے، اپنی جگہ سے تو گزر جا، جو راستہ کھلا ہے اس جگہ سے تو گزر جا۔ اب بادشاہ کو مامون رشید کو اس چھوٹی سی عمر میں یہ عجیب و غریب یہ بات اس کو بڑی اچھی لگی۔ کہا کہ یار اتنا کم عمر ہو کے اور اتنا چھوٹا ہو کے اتنا پیارا جواب دیتا ہے۔ تو اللہ اکبر مامون رشید نے کہا کہ بیٹے تیرا نام کیا گے؟ تو محمد تقی کہتے ہیں کہ میرا نام محمد تقی ہے اور میرے والد کا نام علی رضا ہے۔
میرے والد کا نام کیا ہے؟ علی رضا کے۔ چل خیر، جب امام محمد رشید نے باپ کا نام سنا علی رضا تو بڑا خوش ہو کے آگے گزر گیا اور اپنا راستہ ناپ لیا کہ چلو بھائی یہاں سے گزر جائے۔ اب آگے گزرا تو اس محمود رشید نے ایک باز کو چھوڑا کہ وہ کسی کا شکار کر کے لائے یا کہیں جا کر آئے، تو اللہ اکبر اس نے ایک باز کو چھوڑا تو باز جب اڑ گیا تو بہت دیر تک غائب رہا، بہت دیر تک غائب رہا۔ پھر جب یہ باز واپس آیا تو اس باز کی چونچ کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مچھلی تھی۔ کیا تھی؟ ایک چھوٹی سی مچھلی تھی۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا، اس کے چونچ میں ایک عجیب و غریب قسم کی ایک مچھلی گئے۔ تو اللہ اکبر، اس نے چونچ میں سے وہ مچھلی کو نکالا، اپنے ہاتھ میں لیا اور جس جگہ پر کھڑا تھا اس جگہ سے واپس ہوا، اور جہاں محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچوں کے ساتھ کھڑے تھے یا کھیل رہے تھے تو ابھی بھی انہی بچوں کے ساتھ کھڑے گئے۔ تو یہ مامون رشید واپس آئے اپنی سواری کے ساتھ، اور اللہ اکبر یہ محمد تقی سے کہنے لگا کہ یہ دیکھو میں نے اس باز کو سے شکار کے لیے اسے اڑایا تھا، لیکن یہ عجیب و غریب مچھلی لے کر آیا۔ کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا میرے ہاتھ میں یہ کیا گئے؟ تو اللہ اکبر ابھی بچپنے کا عالم گئے، ابھی اللہ اکبر 10 یا 12 سال کی عمر گئے۔ محمد تقی جواب دیتے گئے کہ اللہ نے کچھ مچھلیوں کو ایسا پیدا کیا گئے کہ بادشاہ اور حکمہ اللہ اکبر اس کا شکار کرتے گئے اور ان مچھلیوں کا نام اہل بیت بتایا کرتے گئے۔ کہا کہ اہل بیت ان مچھلیوں کے نام اور اس مچھلیوں کے تعلق سے بتایا کرتے گئے، اور کہا کہ اللہ نے ایسی عجیب و غریب قسم کی مچھلیاں پیدا فرمائی گئے جو بادشاہ اور حکمہ اس کا شکار کرتے گئے اور نام اس کا اہل بیت بتاتے۔ کہا کہ یہ ایک قسم کی مچھلی گئے۔ تو بادشاہ کو اس جواب سے بڑی تسلی ہوئی، خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ کیا کہا؟ آپ میرے ساتھ بغداد چلیے۔ تو اللہ اکبر، اب دیکھیں میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ کیا عطا فرمایا تھا؟ علم لدنی۔ اب دیکھیں علم لدنی، اب میں آپ کو بتاؤں کیسا علم ہوتا ہے علم لدنی، کیسا علم۔ اور اللہ اکبر یہ محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے علم و فضل والے اور ایسے علم کی بلندی کو پہنچے ہوئے تھے کہ اس نے کم عمر میں بھی کوئی مائے کلال ایسا پیدا نہیں ہوا جو محمد تقی کا مقابلہ کر سکے، جو آپ کے مقابلے میں آ سکے۔ بیان کیا جاتا ہے مامون رشید نے کہا کہ محمد تقی میرے ساتھ چلیے، تو وہ چلا، اپنے دربار میں لے کر آیا، سارے درباریوں کو جمع کیا اور اللہ اکبر اس نے اعلان کیا کہ میں میری بیٹی ام الفضل کی شادی میں محمد تقی سے کر دینا چاہتا ہوں۔ کہا میں میری بیٹی کی شادی ہے۔ اب دوسرے جو عباسی لوگ تھے انہوں نے انکار کیا اور لوگوں نے کہا کہ کیا عجیب و غریب قسم کی بات کرتے ہو، اور یہ اللہ بھائی اس طریقے سے کیا گفتگو کر رہے گو کہ اپنے لڑکی کی شادی اس چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ کر رہے گو، اس سے علم کا کوئی نالج نہیں ہوگا، اس کے پاس علم نہیں ہوگا، اور اللہ بھائی اسے کسی کام کا کوئی تجربہ نہیں ہوگا، اور بات کر رہے ہو اپنی لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کرنے کی کہاں مت کرو۔ تو اللہ اکبر وہ بادشاہ مامون رشید کہتا ہے کہ اللہ اکبر اس کی عمر کم ہے لیکن اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی گئی، اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ کہا کہ میں اپنی لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ تو اللہ اکبر بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے اس کا امتحان لیا جائے۔ کیا کہا؟ پہلے اس کا امتحان لیا جائے، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ اب امتحان لینے کے لیے لوگ بیٹھے، بیان کیا جاتا ہے کہ 900 کرسیاں فقط علماء کرام کی لگائی گئی۔ کتنی کرسیاں؟ 900 کرسیاں علماء کرام کی لگائی گئی، اور دیگر اللہ اکبر دیگر افراد بھی موجود گئے، اور اللہ ایک مجمع گئے، کئی تعداد میں لوگ گئے، اور 900 سے زائد علماء کرام موجود گئے۔ اور اس وقت کا جو سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا، مناصر مانا جاتا تھا، جو سب سے بڑا عالم دین مانا جاتا تھا، اس کا نام تھا یحییٰ بن اقسم۔ کیا نام تھا؟ یحییٰ بن اقسم۔ اسے بلایا گیا، 900 علماء کی کرسیاں گئے اور 900 علماء بلکہ اس سے زائد علماء موجود گئے۔ یحییٰ بن اقسم کو بلایا گیا جو اللہ اکبر جس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، جو رئیس المناظرین کا اللہ اکبر مانا چاہتا تھا، مناظرے کرنے والوں کا سردار۔ اب اسے ایک کرسی پر بٹھایا گیا، الگ سے اس کی کرسی لگائی گئی اور اسے بٹھایا گیا۔
اب محمد تقی جن کی عمر کتنی ہے؟ فقط 10 یا 12 سال. اب 10-12 سال میں ہمارے بچے کو قاعدہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے صحیح طریقے سے, الف با پڑھنا بھی نہیں آتے صحیح طریقے سے. اور یہ تو چھوڑو, آج 50-60 سال کی عمر ہو جاتی ہے, پھر کہ اس کے باوجود بھی ہمیں صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. لیکن یہ اہل بیت ہے, اللہ نے اہل بیت کو کیا شان عطا فرمائے. محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کتنی ہے؟ فقط 10 یا 12 سال کی عمر کے. اب آپ دیکھیں ان کی کرسی ایک طرف لگائی گئی اور مامون رشید کہتا ہے کہ ان کی عمر کم ہے, لیکن کوئی عمر کی طرف نہ جائے, ان کے نسب کو دیکھے کہ اللہ ابا ان کا نسب اس سے ملتا ہے, اس ذات سے ملتا ہے جس ذات کو شیر خدا کہا جاتا ہے, مولا علی کہا جاتا ہے, باب العلم کہا جاتا ہے, دار الحکمہ جس ذات کو کہا جاتا ہے. کہا اسی خاندان کا یہ فرد ہے, کہا کہ اس کی عمر کو نہ دیکھنا, اس کے نسب کو دیکھنا, تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے. تو یحییٰ بن اقسم جو بڑا عالم مانا جاتا تھا اور بڑا مناصر مانا جاتا تھا, اس کو سامنے بٹھایا گیا, محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھایا گیا. اب یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں اے بادشاہ میں کوئی سوال کروں اس سے, میں کوئی سوال کروں؟ تو بادشاہ کہتا کرو جو سوال کرنا ہے. تو اب یحییٰ بن اقسم نے ایک سوال کیا. اب دیکھیں اہل بیت کی شان دیکھیں اور علم لدنی دیکھیں. علم لدنی کیسا ہوتا ہے ذرا ملاحظہ کریں کہ علم لدنی کہتے کسے, علم لدنی کیا ہوتا ہے. اب بیان کیا جاتا ہے کہ اس یحییٰ بن اقسم نے سوال کیا, میرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ احرام کی حالت میں شکار کرنا کیسا, حالت احرام میں شکار کرنا کیسا. تو اب یہ کیا سمجھ رہا تھا کہ میں نے ایسا سوال کیا اس لیے کہ حج کے مسائل اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے ہیں. ہم پوچھ لے وضو میں کیا فرض ہے تو کوئی بتا دے گا, غسل میں کیا فرض ہے تو کوئی بتا دے گا, وضو کی سنتیں مستحبات یہ سب پوچھو تو کوئی بتا دے گا. لیکن حج کے مسائل تھوڑے مشکل مسائل ہیں. لوگ ہر سال حج کرنے جاتے ہیں, ہر سال حج کے مسائل دیکھ کے جاتے ہیں, اس لیے کہ بھول جاتے ہیں. اور احرام کی حالت میں شکار وغیرہ اور کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کر سکتے, ورنہ دم دینا پڑتا ہے. انہیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ دم دینا پڑتا ہے. اور دم کا مطلب ہوتا ہے خون, مطلب قربانی دینا پڑتی ہے. اگر احرام کی حالت میں جو لوگ حج کر کے آئے انہیں پتا ہوگا کہ احرام کی حالت میں کس قدر سنبھل کے رہنا پڑتا ہے, کہ بال بھی ٹوٹ جائیں یا کوئی اور حرکت ہو جائے تو کیا دینا پڑتا ہے؟ دم دینا پڑتا ہے. یہ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ وہ حج پر گئے تو ان کے ساتھی بھی کچھ ساتھ میں تھے. تو اللہ اکبر, ایک ساتھی جو تھا عالم دین کا, جو عالم دین کے ساتھ ایک ساتھی آیا تھا, تو اسے پتہ نہیں تھا کہ احرام کی حالت میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, علم کی کمی تھی. تو ایک غیر شرعی حرکت کی تھا, عالم دین نے کہا کہ احرام کی حالت میں تو نے یہ کام کیا ہے, دم دینا پڑے گا. یہ چلو, تو اس نے کہا کہ دم کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا دم کا مطلب ہوتا ہے خون, مطلب قربانی دینا پڑے گی. اس نے قربانی دے دی. پھر دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی جس سے دم لازم آتا ہے, کہا کہ اب بھی دم دینا پڑے گا, تو نے غیر شرعی حرکت کر لی. تیسری بار بھی یہ کام کیا. تو اب وہ شخص کہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے دم دینا پڑیں گے, یہ دم دیتے دیتے میرا دم نہ نکل جائے. کیا کہتے ہیں؟ یہ دم دیتے دیتے میرا دم نہ نکل جائے. کتنے دم دینا پڑیں گے؟ عالم دین نے کہا کہ تجھے علم سے شناسائی نہیں ہے, تو اللہ اکبر کم علم ہے, تو اللہ اکبر تیرے پاس زیادہ علم نہیں ہے, اس لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے بار بار دم دینا پڑتا ہے. تو حج کے مسائل زیادہ تر کسی کو معلوم نہیں ہوتے گے. تو اب یہ یحییٰ بن اقسم میں سمجھنے لگا کہ میں ایسا ہارڈ اور ایسا مشکل سوال کروں گا کہ وہ کیا ہے کہ اللہ اکبر اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. تو بیان کیا جاتا ہے سوال کیا کہ اللہ اکبر احرام کے حالت میں اگر کسی نے شکار کر دیا تو, اب اس سے پتہ نہیں تھا کہ سوال کس سے کر رہا ہوں. جو باب المدینۃ العلم ہے ان کا خون جس کی رگوں میں, سوال اس سے کیا جا رہا ہے اللہ اکبر. تو آپ نے محمد تقی نے جواب دیا کہ سوال تو ڈھنگ سے کر لیا کرو. کیا کہا؟ اتنا بڑا عالم ہے سوال کر رہا ہے, لیکن یہ 10-12 سال کی عمر ہے. جواب کیا دے رہے؟ کہا کہ ڈھنگ سے سوال تو کر لو, سوال کرو تو واضح طور سے سوال کرو, ذرا کھول کے سوال کرو. یہ کیا کوئی سوال ہوا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا کیسا ہے؟ پھر محمد تقی نے 11 صورتیں بیان کی کہ سوال کرنے کا طریقہ بھی بتانا چاہیے. سوال کرو تو اس بات کو واضح کرو کہ اس نے پہلی مرتبہ شکار کیا یا دوسری مرتبہ شکار کیا گیا, جان بوجھ کے شکار کیا یا نادان یا اللہ پر نہ چاہتے ہوئے شکار کیا گئے. یہ بتاؤ شکار کرنے والا غلام ہے یا شکار کرنے والا آزاد ہے؟ اللہ پر پرندے کا شکار کیا یا کسی اور جانور کا شکار کیا گئے؟ آپ نے اس طریقے سے 11 صورتیں بیان کی اور آپ نے فرمایا اے یحییٰ بن اقسم پہلے مکمل طور سے سوال کرنا سیکھو, پھر ہمارے سامنے بیٹھ جایا کرو.
پہلے مکمل طور سے سوال کرنا تو سیکھ لو۔ اب اللہ اکبر، اس یحییٰ نے جب سنا کہ یار میرا سوال اور میرے سوال کو ادھورا کہہ دیا گیا اور اوپر سے یہ تو سوال کرنے لگے گئے، جب اللہ اکبر یہ محمد تقی جب یہ سوال کرنے لگے، یحییٰ بن اقسیم کے اندر اتنی جرأت نہ رہ سکی کہ وہ مقابلہ کر سکے، وہ خاموش ہو گیا، جواب نہیں دے پایا، کچھ بول نہیں پایا۔ تو مامون رشید نے محمد تقی سے کہا کہ آپ نے جو 11 صورتیں بیان کی گئے اور آپ نے یہ جس نے جو مسئلہ پوچھ لیا گئے، اب 11 صورتوں کے ساتھ وہ پورا کے پورا مسئلہ بیان کر دو۔ وہ 11 صورتیں تو نہیں بیان کر پائے گا کہ اللہ اب کس صورت میں کیا مسئلہ ہے، وہ تو کچھ نہیں بول پائے گا۔ آپ ہی ان 11 صورتوں کو بھی بیان کر دو اور مسئلہ بھی بیان کر دو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ محمد تقی نے 11 صورتوں کے ساتھ احرام والا مسئلہ پورا کے پورا بیان کر دیا، پورا کے پورا بیان کر دیا۔ اب اس یحییٰ بن اقسیم کو پتہ چل گیا کہ واقعی میں ایسے شخص کے مقابلے میں بیٹھ گیا ہو جس سے واقعی مقابلہ نہیں ہو سکتا گے۔ اب مامون رشید نے یحییٰ سے کہا یحییٰ تو نے سوال کر لیا؟ کہا کہ ہاں کر لیا۔ کہا جواب مل گیا؟ کہاں مل گیا۔ کہا کہ اب میں ان سے کہوں کہ وہ تجھ سے سوال کریں۔ کیا کہا؟ اب میں ان سے کہوں کہ وہ تجھ سے سوال کریں۔ یحییٰ کہتا ہے ٹھیک ہے کہو وہ مجھ سے سوال کرے۔ تو اللہ اکبر، مامون رشید نے کہا کہ ابو جعفر اے محمد تقی آپ اس سے سوال کر دو، آپ اس سے سوال کرو۔ اب ان کا سوال دیکھیں، اہل بیت کے اس فرد کا سوال کتنا بھاری سوال ہے، اور آپ اس سوال کو سنو گے نا تو آپ کہو گے کہ یار اس کا جواب ہو ہی کیا سکتا ہے، اس کا جواب ہی کیا ہو سکتا ہے۔ آپ سوال سنتے گے آپ کا دماغ چکرا جائے گا کہ یہ کیا سوال کر دیا محمد تقی نے۔ اور یحییٰ بن اقسیم جو تھا وہ سر کھدلانے لگا یہ سوال سن کے۔ سوال دیکھو سوال کیا تھا، سوال یہ کیا محمد تقی نے کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا سوال میں نے جواب دے دیا، میرا سوال یہ ہے کہ ایک مرد نے ایک عورت کو صبح میں دیکھا تو وہ عورت اس کے اوپر حرام تھی، پھر طلوع فجر کے وقت وہ عورت اس کے اوپر حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو گئی، پھر عصر کے وقت وہ عورت اس کے اوپر حلال ہو گئی، پھر مغرب کے وقت وہی عورت اس کے اوپر حرام ہو گئی، اور عشاء کے وقت وہی عورت اس کے اوپر حلال ہو گئی، آدھی رات کو یہی عورت اس کے اوپر حرام ہو گئی، اور پھر جب صبح ہوئی تو پھر یہ عورت اس کے اوپر حلال ہو گئی۔ کہا کہ اس کا جواب بتاؤ۔ کیا سوال کیا؟ سوال دیکھو کتنا مشکل ہے، ہم کو اس کا جواب آئے گا، ہمیں پہلی بات تو سوال یاد نہیں رہا ہوگا کہ سوال کیا کیا ہے، لیکن یہ جب سوال کیا نا محمد تقی نے تو وہ گھبرا گئے، وہ ڈر گئے کہ یہ کیا سوال، ایک ہی عورت اتنی بار حلال بھی ہو رہی ہے، اتنی بار حرام بھی ہو رہی ہے، اتنی بار حلال بھی ہو رہی ہے، اتنی بار حرام بھی ہو رہی ہے، یہ کیا گئے؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھ علم لدنی سے کیا جواب دیتے۔ اب جب سوال کیا نا تو یحییٰ بن اقسیم جو تھا نا وہ سر کھدلانے لگا، یار یہ کیا سوال کر دیا، یہ کیا پوچھ لیا، میں کیا جواب دوں اس کا، مجھے سوال بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے۔ ایک کے بعد حلال ہو گئی، حرام ہو گئی، حلال ہو گئی، حرام ہو گئی، بار بار یہ سوال، اور ایک ہی عورت بار بار حلال بار بار حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ سر کھدلانے لگا، آخرکار اپنے کم علمی کا اعتراف کیا اور کہنے لگا کہ محمد تقی مجھے اس کا جواب پتہ نہیں ہے، آپ ہی اس کا جواب دے دو۔ کیا کہا؟ آپ ہی اس کا جواب دے دو۔ تو مامون رشید نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ ان کی عمر نہ دیکھو ان کا نسب دیکھو، میں نے نہیں کہا تھا کہ ان کی عمر نہیں ان کا نسب دیکھو، اس لیے کہ یہ باب مدینۃ العلم کے شہزادے گے، علی کا خون گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے گے، ان سے کیا مقابلہ کرنا۔ تو اب یحییٰ بن اقسیم یہ سمجھنے لگا کہ جو سوال انہوں نے کیا شاید انہیں بھی اس کا جواب پتہ نہ ہو، تو یحییٰ بن اقسیم کہتا ہے کہ محمد تقی آپ ہی اس کا جواب بتا دو کیا ہوگا۔ تو اب دیکھیں جواب دیکھیں، ہمیں سننے کے بعد تو کتنا مشکل لگتا ہے کہ یار واقعی میں کتنا اللہ اکبر یہ مشکل سوال ہے کہ وہ جواب بھی کتنا زبردست ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس نے کہا کہ آپ ہی جواب بتا دو تو محمد تقی مسکرائے اور کہا کہ سوال میرا جواب بھی میرا۔ کہا کہ سوال تیرا تھا لیکن وہ جواب میرا تھا، لیکن یہ سوال بھی میرا ہے جواب بھی میرا ہے۔ کہا جواب سن لے، جب آ گئی یہ بات جواب سن لے کہ یہ اہل بیت کا یہ فرد اور یہ نبی کا نواسا اور یہ اللہ و خاندان علی کا فرد کیا جواب دیتا ہے۔ آپ نے جواب دیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا سوال کیا تھا کہ صبح کے وقت عورت کو دیکھا تو وہ اس کے اوپر کیا تھی؟ حرام تھی۔ کیا تھی؟ حرام تھی۔ کہا کہ ایک اجنبی مرد نے ایک کنیز کو ایک باندی کو دیکھا تو وہ کنیز وہ باندی تو دوسرے کی تھی، اجنبی مرد نے دیکھا تو کہا یہ اس کے لیے حرام تھی۔
کیا جواب ہوا؟ اس کے لیے حرام تھی، وہ کنیز کسی اور کی تھی، اور یہ اجنبی مرد تھا۔ کہا اجنبی مرد نے کسی اور کی کنیز کو، کسی اور کی باندھی کو دیکھا، کہا کہ اس کے اوپر حرام تھی۔ کہا یہ پہلا۔ پھر میں نے کہا تھا پھر طلوع آفتاب کے وقت اس کے اوپر حلال ہو گئی۔ کہا کہ طلوع آفتاب کے وقت اس شخص نے اس لونڈی کو خرید لیا تو اس کے لیے حلال ہو گئی۔ کیا جواب دیا؟ کہا کہ پہلی مرتبہ دیکھا تو یہ اجنبی تھا تو اس کے لیے کیا تھی؟ حرام تھی، اور طلوع فجر کے وقت اور طلوع آفتاب کے وقت اس کو خرید لیا اس لونڈی کو تو یہ کیا ہو گئی؟ اس کے اوپر حلال ہو گئی۔ پھر میں نے کہا کہ ظہر کے وقت حرام ہو گئی۔ میں نے کہا نا محمد تقی کیا کہتے ہیں، میں نے کہا کہ ظہر کے وقت اس پر حرام ہو گئی تو کیسے حرام ہوئی؟ کہا کہ ظہر کے وقت اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تو یہ حرام ہو گئی۔ کیا کہا؟ ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا۔ کہا کہ پہلے کسی اور کے باندھے تھے، اس نے خرید لیا، اس کے اوپر حلال ہو گئی۔ اب جب اس کی یہ لونڈی ہو گئی، اس کی باندھی ہو گئی، اس کی کنیز ہو گئی تو اب یہ جو چاہتا تھا کر سکتا تھا، تو اس نے ظہر کے وقت اسے آزاد کر دیا تو یہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اور کہا کہ پھر عصر کے وقت یہی عورت اس کے اوپر حلال ہو گئی۔ کہا اس کا جواب یہ ہے کہ عصر کے وقت اس آدمی نے جس کو آزاد کیا تھا اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس کے لیے حلال ہو گئی۔ کیسے جواب دے رہے؟ لوگوں کا دماغ چکرا جائے، لیکن یہ اہل بیت کے فرد ہے۔ کہا کہ عصر کے وقت اس کے ساتھ کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا تو یہ عورت اس کے لیے کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی۔ کہا کہ پھر مغرب کے وقت یہ عورت اس کے اوپر پھر واپس حرام ہو گئی، پھر مغرب کے وقت حرام ہو گئی۔ کہا اس کا جواب یہ سن لے کہ مغرب کے وقت اس آدمی نے جو نکاح کر لیا تھا اس کے ساتھ اس نے زہار کر لیا۔ اب زہار کا مسئلہ بتا دو کہ زہار ایک قسم کی طلاق ہوتی ہے، یعنی کوئی اپنی عورت کو یوں کہہ دے کہ تو میری ماں کی مثل ہے، یا تیرا یہ عضو، تیرا یہ حصہ، اللہ اپنی عورت سے کہے کہ تیرا یہ حصہ، تیرا یہ جزء میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے، تو اللہ عورت پر طلاق ہو جاتی ہے، یہ زہار ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ زہار ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ مغرب کے وقت اس نے اپنی عورت کے ساتھ کیا کر لیا؟ زہار کر لیا، یعنی اپنی عورت سے کہہ دیا کہ تیرا یہ ہاتھ یا تیرا یہ عضو یا تیرا یہ حصہ میری ماں کے مثل ہے۔ کہا کہ جب اس طرح سے کہہ دیا تو اس پر کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی۔ تو کہا مغرب کے وقت کیا ہو گئی؟ اس پر حرام ہو گئی۔ پھر کہا کہ عشاء کے وقت حلال ہو گئی۔ تو جب یہ اس طرح سے کوئی طلاق دے، اس طریقے سے زہار کرے تو زہار کا کفارہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی زہار کا کفارہ دے دے تو وہ عورت اس کے اوپر حلال ہو جاتی ہے۔ تو محمد تقی کہتے ہیں کہ عشاء کے وقت یہ عورت اس کے اوپر پھر حلال ہو گئی۔ تو کہا کہ عشاء کے وقت اس مرد نے کفارہ دے دیا، اس کے لیے پھر حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت زہار کیا تھا، عشاء کے وقت کیا کر لیا؟ کفارہ دے دیا، اس کے لیے کیا ہو گئے؟ حلال ہو گئے۔ پھر میں نے کہا تھا کہ یہ آدھی رات کو پھر حرام ہو گئی۔ کہا کہ آدھی رات کو اس نے اپنی عورت کو ایک طلاق دے دیا، اس نے اپنی عورت کو طلاق رجعی دے دی۔ کہا کہ جب طلاق دے دی تو یہ عورت اس کے اوپر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اور صبح ہوتے گئے جب طلاق رجعی دے تو بات چیت کر کے عورت کو اپنے قریب بلا سکتے گئے۔ کہا کہ صبح ہوئی تو طلاق اس نے رات کو دے دی تھی، آدھی رات کو طلاق، تو عورت حرام ہو گئی تھی۔ صبح ہوتی اس نے اپنے واپس بلا لیا تو وہ پھر اس کے اوپر حلال ہو گئی، وہ پھر اس کے اوپر حلال ہو گئی۔ کہا اس طریقے سے کہ صبح میں دیکھا تو حرام، پھر طلوع آفتاب کے وقت حلال، پھر ظہر کے وقت حرام، عصر کے وقت حلال، مغرب کے وقت حرام، عشاء کے وقت کیا ہے؟ عشاء کے وقت حرام، اور پھر آدھی رات کے عشاء کے وقت حلال، پھر آدھی رات کو کیا ہے؟ حرام، اور پھر صبح کے وقت کیا ہے؟ حلال۔ آپ نے پورا اس طریقے سے جواب دیا۔ وہ یحییٰ بن اقسم کہتا ہے یار تمہیں اس کا جواب دے سکتے ہو، تمہیں اس کا جواب دے سکتے ہو۔ تو محمد تقی کہنے لگے کہ اللہ اکبر، ہمارے کم عمری پر اللہ پر نہ جانا کہ ہم کم عمر گے، ہمارے عمر کو نہ دیکھنا، ہمارے نسب کو دیکھنا، اس لیے کہ ہمارے نسب میں ایک شخصیت آتی ہے جس کا نام علی ہے، اور علی کو میرے آقا نے اپنے علوم عطا فرما دیے تھے، اللہ اپنا فیض عطا فرمایا تھا، وہی علی کا فیض ان کے خاندان میں جاری ہے۔ تو علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو ان کے خاندان کو کوئی کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کے خاندان کا یہ علم لدنی کہ آپ سے جب بھی کوئی سوال کرتا تھا، جب بھی کوئی سوال کرتا تھا، آپ ایسا زبردست اس کا جواب دیتے تھے کہ سامنے والے کا سر چکرانے لگتا تھا، وہ کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو محمد تقی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم و فضل میں بھی اللہ اکبر بے مثل و مثال تھے، اور آپ کے شان الگ تھے، آپ بڑے شان کے مالک تھے کہ اللہ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے آپ متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، رات بھر عبادت کرتے، روزہ رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے غریبوں کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ اکبر محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری فضیلتوں کے ساتھ ساتھ آپ صاحب کشف و کرامت بھی تھے، آپ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ اب میں بالکل اخیر کی طرف آ رہا ہوں، اس سے قبل درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معادن الجود والکرم منبع العلم والحلم ولکم صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب اخیر کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ کے اندر بے شمار فضیلتیں اور بے شمار فضل و کمال تھے، ان میں سے یہ بھی تھا کہ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے، صاحب کرامت بزرگ، اور آپ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ابو خالد کہتے ہیں کہ ایک شخص کو بادشاہ نے گرفتار کر لیا نبوت کے دعوے میں، کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا گیا، تو اس کے لیے اس کو کیا کر لیا؟ گرفتار کر لیا۔ ابو خالد کہتے ہیں کہ جس کو نبوت کے دعوے میں گرفتار کیا گیا تھا، تو میں اس کے پاس پہنچا کہ میں اس سے ملاقات کروں جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس سے ملاقات کروں۔ کہا کہ جب میں اس کے پاس پہنچا نا، دیکھیے اب محمد تقی کی کرامت دیکھیے کہ اللہ نے کیسے اللہ اکبر کرامتیں اور اللہ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی تھی۔ ابو خالد کہتے ہیں کہ جس کو نبوت کے دعوے میں گرفتار کیا گیا، جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ وہ ایک سلجھا ہوا آدمی، معقول آدمی لگا اور فہم و فراست والا لگا کہ یہ کوئی اچھا آدمی، یہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے نبوت کے دعوے میں گرفتار کیا گیا، کیا واقعی میں تو نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا واقعی میں تو نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا جس کی وجہ سے تجھے گرفتار کر لیا گیا؟ اب وہ شخص کہتا ہے کہ بات ایسی نہیں ہے، میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، میں نے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، بس بات اتنی ہے کہ جس مسجد میں امام حسین کے پاکیزہ سر کو لایا گیا تھا، میں اس مسجد میں ایک رات بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اتنے میں کہا کہ میں اللہ کا ذکر ہی کر رہا تھا، اب یہ شخص جس کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ مجھے کس بنیاد پر گرفتار کیا گیا کہ ایک مرتبہ جس مسجد میں امام حسین کے سر پاک کو لایا گیا تھا، اسی مسجد میں رات کے وقت ذکر الہی میں مشغول تھا کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ میرے ساتھ چل، میرے ساتھ چل۔ کہا کہ اللہ اکبر میں ذکر الہی میں مشغول تھا، جب وہ ایک شخص نورانی شخص نمودار ہوا تو جب اللہ اکبر جب یہ مجھے کہنے لگا میرے ساتھ چل، تو میں چلنے لگا، تھوڑے ہی دیر چلا تو میں جس مسجد میں تھا اس مسجد ہم کوفہ کی مسجد میں چلے گئے، تھوڑی ہی دیر چلتے چلتے کوفہ کی مسجد میں چلے گئے، ہم نے وہاں پر نماز ادا کی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس نورانی شخص کے پیچھے نماز پڑھی اور اللہ اکبر ان کی اقتداء کی، وہ میرے امام بنے، میں ان کا مقتدی بنا، نماز ادا کی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم کوفہ کی مسجد سے نکلے اور ہم تھوڑی دیر چلے۔ یہ شخص کہتا ہے تھوڑی دیر چلو، تو کہا کہ میں تھوڑی دیر چلا، کہا کہ چلتے چلتے میں مدینہ منورہ پہنچ گیا، میں مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ کہا کہ میں مدینہ منورہ پہنچا، حضور کے روضے کے سامنے حاضری دی، حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ ابھی یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا تھا جو یہ افواہ پھیلی تھی، یہ شخص کہتا ہے میں نے مدینہ منورہ میں حاضری دی، پھر وہ نورانی شخص مجھے کہتا ہے کہ تھوڑا آگے چلیے۔ جب تھوڑا آگے چلنے لگا تو اللہ اکبر ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے، مکہ معظمہ پہنچ گئے اور کعبہ شریف کا طواف کرنے لگے۔ میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، پھر میں نے وہ شخص کو دیکھا کہ وہ نورانی شخص کہاں گئے کہ اچانک وہ غائب ہو گیا، وہ نورانی شخص غائب ہو گیا۔ تو اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شخص کہتا ہے جب میں طواف کر کے فارغ ہوا تو جس مسجد میں تھا میں اس مسجد میں واپس آ گیا، میں اس مسجد میں واپس آ گیا۔ یہ شخص کہتا ہے مجھے یہ واقعہ عجیب و غریب لگا کہ تھوڑی دیر میں میں کوفہ میں آیا، کوفہ سے تھوڑی دیر میں مدینہ چلا گیا، مدینہ سے تھوڑے لمحے میں مکہ چلا گیا اور مکہ میں طواف کر کے پھر واپس میں اللہ اکبر اسی مسجد میں آ گیا۔ اب یہی شخص کہتا ہے یہی واقعہ میرے ساتھ دوسرے سال ہوا، یہی واقعہ میرے ساتھ دوسرے سال بھی ہوا۔ تو دوسرے سال جب وہ شخص وہ نورانی شخص میرے پاس آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا
آپ کون گے؟ ذرا مجھے بتلائیے تو صحیح کہ آپ کون گے جو ایک لمحے میں مجھے اس مسیح سے کوفہ پہنچا دیتے گے، کوفہ سے آپ مدینہ پہنچا دیتے گے، مدینہ سے آپ مکہ پہنچا دیتے گے، اور مکہ سے واپس اسی مسجد میں لا کے رکھ دیتے گے۔ آپ ہیں کون؟ جب اس شخص نے سوال کیا تو اللہ کو اکبر، یہ شخص کہتا ہے جب میں نے یہ سوال کیا تو اس نے جواب دیا میں کوئی اور نہیں ہوں، میں علی رضا کا صاحبزادہ محمد تقی ہوں۔ کہا محمد تقی کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ واقعہ میں نے اللہ کو اوپر لکھ کر میں نے بادشاہ کو پہنچایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، تو بادشاہ نے سمجھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے، مجھے گرفتار کر لیا اور مجھے گرفتار کر کے اس میں قید میں بند کر دیا۔ کہا میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جو میرے ساتھ ہوا میں نے ایسا ہی کہا لوگوں کے درمیان، تو مجھے کہا گیا کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے گرفتار کر لیا ہے۔ اس نے واقعہ بیان کیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ نبی نہیں گئے، نبی کے خاندان سے گئے، علی کے خاندان سے، جن کا نام کیا ہے؟ محمد تقی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی نے معراج فرمائی، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے رات کے ایک مختصر سے حصے میں جو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ وبا مختصر سے حصے میں آپ نے پورا سفر فرمایا، آسمانوں پر تشریف لے گئے، آپ نے جنت کی سیر فرمائے اور آپ نے ہر چیز کی سیر فرمائے۔ ہم سنتے رہتے گئے، لیکن لوگ کہتے گئے کہ اتنے مختصر سے وقت میں اللہ پر نبی اتنا سارا سفر کیسے کر سکتے گئے، ساتوں آسمانوں پر کیسے جا سکتے گئے اور جنت کی سیر کیسے کر سکتے گئے؟ اللہ پر ان لوگوں کو جواب دو، بات نبی کی نہ کرو، بات نبی کے خاندان کی ایک فرد کی کرو جن کا نام محمد تقی ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے رات کے مختصر سے حصے میں ایک شخص کو اللہ اکبر اس مسیح سے کوفہ پہنچایا، کوفہ سے مدینہ پہنچا دیا، مدینہ سے مکہ پہنچایا اور مکہ سے واپس اس مسیح میں پہنچایا۔ کہا کہ نبی کے خاندان کے فرد کا یہ ایک عالم ہے کہ ایک لمحے میں اتنا سفر طے کر لے تو مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا، نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ کہا کہ ان کے خاندان کے ایک فرد ہے ایک لمحے میں مدینہ پہنچ جائے، مدینہ سے مکہ پہنچ جائے۔ کہا کہ وہ تو نبیوں کے تاجدار گئے، وہ تو رسولوں کے سردار گئے۔ کہا ان کی شان تو یہ کہ اتنا وقت تو زیادہ تھا، اگر چاہتے رب کی مرضی ہوتی تو اس سے بھی مختصر سے وقت میں پورا سفر طے کر لیتے، پوری سیر کر لیتے۔ اللہ بھائی، یہ محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا جاتا ہے، یہ شخص نے پورا یہ واقعہ بیان کیا کہ اس طریقے سے ہوا اور پھر مجھے کیا کر لیا گیا؟ گرفتار کر لیا گیا اور مجھ پر الزام ڈال دیا گیا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ سارا واقعہ لکھ کر اس بادشاہ کو پہنچا دیا کہ بادشاہ تو نے غلط الزام میں اسے گرفتار کیا گیا، اسے چھوڑ دے۔ اب یہ شخص نے پورا واقعہ لکھ کے بادشاہ تک پہنچایا، بادشاہ نے پڑھا تو بادشاہ نے اسی خط میں واپس جواب لکھا کہ اللہ کو اکبر، جو بندہ مختصر سے وقت میں اسے کوفہ پہنچائے، کوفہ سے مدینہ پہنچائے، مدینہ سے مکہ پہنچائے، پھر واپس اسی مسجد میں پہنچا دے۔ کہا کہ جو اتنے سارے کام کر سکتا ہے تو اسی سے جا کر کہیے کہ اللہ ابا وہ اسے کیسے آزاد بھی کرا دے، آزاد بھی کرا دے۔ تم نے پورے اللہ ابا کاغذ پر پورا واقعہ لکھا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ایسا پیش آیا اور وہ سچ بولتا ہے۔ کہا ایسے ہی بات ہے تو جو شخص اسے اتنی ساری سیر کرا سکتا ہے، اتنا لمبا سفر کروا سکتا ہے تو وہ آزاد بھی تو کرا سکتا ہے۔ کہا میں آزاد نہ کرو اور جا کے اسے کہیے کہ اسے چھڑا لے۔ اب بیان کیا جاتا ہے جب یہ خط آیا اس نے پڑھا تو یہ ناراض ہو گیا کہ یہ کیا اسے آزاد کرنا چاہیے، اس نے ایسا کیا۔ بیان کیا جاتا ہے یہ صبح اٹھ کر اللہ وہ جیل کھانے گیا کہ اس شخص کو کہے کہ میں نے بادشاہ کو یہ سارا واقعہ لکھ کر بھیجا تھا لیکن بادشاہ نے تیری رہائی نامنظور کی گئی۔ یہ شخص کہتا ہے میں جیل کھانے گیا تو میں نے دیکھا کہ جیل کھانے کے پاس جتنے بھی لوگ تھے سب پریشان تھے اور سب کے حالات بگڑے ہوئے تھے۔ میں نے سب لوگوں سے پوچھا یہ کیا منظر ہے؟ کہا کہ اللہ ابا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ جیل میں تھا لیکن اچانک وہ جیل سے غائب ہو گیا، اچانک جیل سے غائب ہو گیا۔ یہ شخص سمجھ گیا کہ اللہ ابا محمد تقی دلوں کی بات بھی جانتے گئے کہ میرے اور بادشاہ کے درمیان کیا بات ہوئی۔ کہا کہ اس کو آزاد کرانے کی بات کی، وہی ان کو آزاد کرا کے لے گئے گے، وہی ان کو آزاد کرا کے لے گئے گے۔ اللہ ابا یہ محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ
اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، بڑی شان والے تھے، بڑے فضل و کمال والے تھے محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل بیت کے کون سے امام گے؟ 90 امام۔ کون سے امام گے؟ 90 امام۔ بیان کیا جاتا ہے کہ معتصم باللہ یہ اللہ اکبر مامون رشید کے انتقال کے بعد یہ تخت پر بیٹھا اور یہ زہر دینے کا سلسلہ جو چل رہا تھا تو معتصم باللہ نے زہر دیا اور اللہ اکبر محمد تقی کی کیا ہو جاتی ہے؟ شہادت ہو جاتی ہے۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ 8 یا 7 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی اور اللہ اکبر آپ کا مزار جنت البقیع میں نہیں گئے بلکہ اللہ اکبر شہر کاظمین میں گئے۔ کہاں پر گئے؟ شہر کاظمین میں، جہاں حضرت موسیٰ کاظم کو دفنایا گیا تھا شہر کاظم میں، وہیں پر آپ کا مزار پر انوار گئے، ان کے پہلو میں گئے، آپ کے قریب اللہ اکبر محمد تقی کو کیا ہے؟ دفنایا گیا۔ بغداد کے ایک شہر جس کا نام ہے کاظمین، اور کاظمین کیوں کہا جاتا ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ کاظم، یہ ایک کاظم اور اللہ اکبر یہ دوسرے کاظم تھے، ان دونوں اللہ اکبر قاسموں کی بنیاد پر اسے کاظمین کہا جاتا ہے کہ اللہ اکبر تو ان کا مزار کہاں ہے؟ بغداد کے ایک شہر کاظمین میں ان کا مزار گئے، اور آپ نے پوری زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے، رسول کی اطاعت میں تبلیغ دین کرتے ہوئے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے آپ نے یہ پوری زندگی بسر کی۔ مختلف روایت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر فقط 25 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 25 سال کی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ سال بھی آپ کی عمر تھی۔ خیر یہ سب ایک اختلافی روایات ہے، لیکن آپ نے پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا میں گزاری، اور اللہ کو برسات یا 8 ذی الحجہ کو آپ کے زہر دینے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی اور کاظمین میں آپ کا مزار گئے۔ اگر کوئی بھی ابھی بغداد کا سفر کرے تو انشاءاللہ یہ مزار دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ ان کی روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہو سکتا ہے کہ یہ اہل بیت کے 90 امام گئے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی اہل بیت کے 10ویں امام کا ذکر کیا جائے گا اور نام بھی کل آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ میرے بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ حق باتیں سن کر حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اقرأوا الفاتحہ۔